بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ پچھلی ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا تھا، آتنکواد کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ آج بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک نے 30 صورتوں میں 300 سے زیادہ ذکر کیا۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 300 سے زیادہ بار کیا اللہ پاک نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کوہ طور پر جانے کا۔ سرخ بھی ہے، کالا بھی ہے، سفید بھی ہے، کئی طریقے کے رنگ بدلتا ہے، کلر بدلتا ہے، 24 گھنٹے میں 3 کلر بدلتا ہے یہ پہاڑ۔ یہ پہاڑوں کا سردار بتایا گیا۔ یہ پہاڑ مصر کے اندر ہے۔ کئی رنگ اور کئی کلر بدلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے اللہ کی عبادت کی، اللہ سے بات چیت کی کوہ طور پر، 40 دن وہیں رہے۔ جب اللہ کی طرف سے حکم ملا، اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا، 70,000 تجلیاں نازل ہوئی، 70,000 طرح کی تجلی، روشنی، 70,000 پردے پھاڑ کر اللہ نے اپنا دیدار کرایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے، گس آ گیا۔ باقی 70 آدمی ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں دعا کی کہ یا اللہ، یہ مجھے بدنام کریں گے، الزام لگائیں گے کہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کو ہلاک کر دیا، مار دیا، اللہ تو انہیں زندہ کر دے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، ان کو زندہ کر دیا۔ کبھی مارتا ہے، کبھی زندہ کرتا ہے، یہی تو اللہ کی شان ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر ایسا نور، ایسی روشنی اللہ کے دیدار کرنے سے آ گئی تھی کہ اگر کوئی دیدار کر لیتا، موسیٰ علیہ السلام کی شکل دیکھ لیتا، صورت دیکھ لیتا، اتنی حسین خوبصورت صورت ہے، اتنی حسین خوبصورت آنکھیں ہیں، کیونکہ اللہ نے دیدار کیا، اللہ نے اپنا درشن کروایا، اپنا دیدار کروایا، اپنی بصارت کروائی موسیٰ علیہ السلام کی ضد کے اوپر کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ طور جل گیا، پہاڑ جل گیا، اور 40 دن تک یہ حال رہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس نے بھی دیکھا اس کی موت ہو جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اپنی شکل کو چھپا کے رکھا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی نہ دکھایا۔ بیوی بھی ہلاک ہو جاتی، مر جاتی ان کے حسن و جمال سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو کیسی کیسی چیز عطا کی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے ہوئے جا رہے ہیں، سامنے کسی دوست کو دیکھا بیٹھے ہوئے، اس کے نیچے خزانہ تھا، ہیرے جواہرات سونا۔ کہا نکالو، نکالا گیا، اس میں سے ایک پتھر کے اوپر اللہ کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ وہ مال تقسیم ہونے لگا، بانٹا جا رہا تھا۔ کہا کہ اسے تم لے لو اور یہ اللہ کا نام مجھے دے دو۔ پروردگار کی شان دیکھو،
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کتنا پیار آیا، اللہ کا نام لے کر کے رکھ لیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پیار کیا، اتنا لاڈ کیا، اور پبلک نے، جنتا نے، لوگوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت پیار کیا اللہ کے نام کے لیے۔ اس پہاڑ کے اوپر جتنے بھی انبیاء تھے سب عبادت کرنے کے لیے گئے، کوہ طور پر کوئی نہ بچا، زیادہ تر گئے۔ بلکہ یہودی لوگ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اس پہاڑ پہ جب نئی شادی ہوتی ہے رات کو لے جا کر میاں بیوی اس پہاڑ پہ سوتے ہیں، اور وہاں جو بچہ ہو جاتا ہے اس کو نیک سمجھا جاتا ہے۔ مسلمان بھی جاتے ہیں، عیسائی بھی جاتے ہیں، یہودی بھی جاتے ہیں، سب لوگ وہاں دعا کرتے ہیں۔ کوہ طور یا سینا طور یا جبل طور یا موسیٰ طور، یہ ایک ہی پہاڑ ہے، اس کے کئی نام ہیں۔ یہ پہاڑوں کا سردار بتایا کوہ طور کو، یہ اللہ کی ایک قدرت ہے۔ اللہ باغ میں آگ لگا دے اور باغ میں آگ لگا دے، یہ اس کی قدرت ہے۔ یہ اسلام اتنا لمبا ہے، قرآن کریم کی تفصیل اتنی لمبی ہے، انبیاء نہ سمجھ سکے۔ کتنی باتیں ایسی ہیں جو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے، کسی کو پتا نہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر حرف مقطعات ہے، جیسے الف لام میم ہے، پڑھ تو آدمی دے گا لیکن اس کا پتہ نہیں ہے۔ جب اللہ نے رسول اللہ سے بات کی تو دنیا نے، لوگوں نے سمجھ لیا کہ اللہ اپنے محبوب سے یہ بات کر رہا ہے، پھر کہہ دیا حامیم، پھر کہہ دیا تاسین، پھر کہہ دیا کافا یا عین صاد، پھر کہہ دیا الف لام را۔ کوئی نہ سمجھ سکا، اللہ جانے، رسول اللہ جانے، کسی نبی نے آج تک اس بات کا ترجمہ نہ کیا، پتہ نہ چلا کسی کو، کسی عالم نے، کسی فاضل نے، کسی ولی کامل نے، کسی محدث نے، ان چیزوں کا پتہ نہیں، صرف ایک اللہ کی ذات جانتی ہے۔ باقی سارے قرآن شریف کی ترجمہ اور تفسیر مولوی لوگ کر دیں گے، عالم لوگ کر دیں گے، لیکن حرف مقطعات جو لکھے ہیں اللہ پاک نے یہ بھی دے کے بتا دیا، اسے تم سمجھ سکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے حرف مقطعات جب اتارا، حامیم کہہ کے پکارا، الف لام میم کہہ کے پکارا اللہ پاک نے، تو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس کو سمجھا۔ اللہ جانے اور رسول جانے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے یہ بات پردے میں کیوں رکھی ہے؟ یہ تو رب جانے اور محمد جانے کہ یہ بات کیوں پردے میں رکھی ہے اللہ پاک نے۔ باقی ساری چیزیں ڈکلیئر کی، ہر چیز کھول کھول کے کلیئر کر کے بتائی ہے، لیکن حرف مقطعات کچھ ایسے عطا کی ہے قرآن کے اندر کہ اس چیز کو کھول کے اللہ پاک نے بتایا ہی نہیں۔ دو لڑنے والے لڑ رہے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنے سے گزر ہوا، ایک تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا تھا، ایک جانی دشمن تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھٹانے لگے، نہیں مانے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظالم کو قتل کر دیا جو دشمن تھا۔ قتل کرنے کے بعد یہ مشورہ ہو رہا ہے فرعون بادشاہ کی عدالت میں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا جائے۔ یہ پروگرام ہے، یہ مشن ہے، یہ ارادہ ہے، اور یہ مشورہ ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لا علم ہے، کچھ پتہ نہیں، لیکن ان کی نیکی اور پرہیزگاری اور نبوت کے تقاضے نے ایک آدمی کے دماغ میں یہ بات ڈال دی، وہ بھی نیک آدمی تھا۔ اسکیل فرعون بادشاہ کا قریبی رشتہ دار تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبردار کیا اور کہا کہ آپ کا مارنے کا ارادہ ہے، میں نے مشورے میں یہ بات سنی ہے، آپ کے قتل کا اعلان ہو چکا ہے، آپ یہاں سے روانہ ہو جاؤ، آپ یہاں سے ہجرت کر لو، آپ یہاں سے چلے جاؤ، نہیں تو آپ کو مار دیں گے۔ دعا کی کہ یا میرے پروردگار، تو تو جانتا ہے میں نے ظالم کو ختم نہیں کیا، ظالم کے ظلم کو میں نے قتل کیا ہے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو میرے حال پر رحم کر دے۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے روانہ ہوئے، دریائے نیل میں 12 راستے بن گئے، دریائے نیل نے راستہ دے دیا،
دیکھا کہ موسیٰ تو جا رہا ہے، بچ کے جا رہا ہے، دشمنی تو فرعون کی پہل سے بچپن سے چلی آ رہی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، لیکن پبلک تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلوٹ کرتی ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے اور ان کے چمتکار دیکھ کے لوگ پاگل ہیں، حیران ہیں، کیونکہ اللہ کی مدد مل رہی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس پہاڑ پہ چلے اللہ نے اسی کو پیارا بنا دیا، اللہ نے اس کو ایسا بنا دیا کہ ہر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہاڑوں پہ چلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس کو یادگار بنا دیا. جتنے بھی پیغمبر آئے سب وہاں پہنچے عبادت کرنے کے لیے. اسی لیے پہاڑوں کا سردار بتایا کوہ طور کو. دریا نے راستہ دے دیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دریا کے پار ہو گئے، آگے بھی پہاڑ تھا اس میں بھی عصا مارا، اس میں بھی راستے بن گئے. اور فرعون بادشاہ کی پوری قوم اس میں ڈوب گئی دریا کے اندر. اللہ نے دریا کو حکم، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے تو دریا نے راستہ دے دیا، اور فرعون کا لشکر جب آیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے، اللہ پاک نے فوراً دریا کو حکم دیا کہ مل جا اور جوش سے چل جا. فرعون بادشاہ اس میں غرق ہو گیا، فرعون کا لشکر، فرعون کی فوج پوری اس میں ڈوب کے تہس نہس ہو گئی، ختم ہو گئی، برباد ہو گئی. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت اللہ پاک نے کی، کیونکہ وہ آتنکواد نہیں پھیلا رہے تھے، وہ تو ظالموں کے ظلم کو ختم کر رہے تھے. پیغمبر کا آغاز جو ہوا ظالموں کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہوا، لوگوں کو مارنے کے لیے پیغمبر نہیں آئے، لوگوں کو بچانے کے لیے، امن و امان اور شانتی کا پیغام دینے کے لیے اللہ پاک نے پیغمبروں کا نزول کیا، پیغمبروں کو بھیجا. 1,29,000 پیغمبر بھیجے اللہ کا اور اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے. اللہ پاک نے پیغمبروں کو سرزمین کے اوپر اتارا. اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر و مطلق تھا، کسی کو اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن دنیا بنا کے، نبی بنا کے، قرآن بھیج کے، اسلام بھیج کے، کلمہ بھیج کے، حج و زکوٰۃ کی باتیں بھیج کے ایک طریقہ اپنایا اللہ پاک نے کہ دیکھو دنیا کیسے بنتی ہے، کیسے چلتی ہے. یہ اس کی قدرت ہے، یہ اللہ کی مرضی کی بات ہے. اللہ کی مرضی میں کوئی حرکت نہیں کر سکتا. اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم میں آدمی سوئی کے برابر، رائی کے برابر بھی نقص نہیں نکال سکتا. نکالنے کی کوشش کرے گا. اور جنہوں نے کی ہے، اللہ نے کسی کو کتا بنایا، کسی کو بلی بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، کسی کو سور بنایا، اس کو فوراً بدل کے دکھا دیا. اللہ کی قدرت میں جوش میں آئی. اس مصر شہر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ستایا گیا. یہاں سے حکم ملا مدین جاؤ، وہاں پہنچے، فلسطین پہنچے. اس کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آزاد کروایا، اور وہاں جا کر کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سے شادی کی. آگے اسلام پھیلایا، دین پھیلایا. اسی لیے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت ذکر کیا. 30 سورتوں میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا 300 بار ذکر فرمایا. سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے جلالی پیغمبر ہیں. ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو الگ الگ چیز بخشی. جس مصر شہر میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کیا گیا، اسی مصر شہر میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اتارا. یہی ان کا امتحان ہوا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہاں بہت پریشان کیا گیا. اب حسن اللہ نے اتنا دیا، اتنا حسین خوبصورت
پیغمبر اللہ پاک کا یوسف علیہ السلام، جس کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، انگلی نظر نہ آئی جیسے یوسف عزیز مصر۔ اب ایک بات مجھے یاد آئی ہے، قیامت کے دن سب عورتیں جوان ہوں گی، لیکن زلیخا جو ہے، زلیخا وہ بوڑھی عورت ہوگی۔ پیغمبر کو کنویں میں ڈالا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا کہ میری گود کے اندر چاند اور ستارے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ خواب جو ہے تیرے بھائیوں کو مت بتانا، 8 بھائی اور تھے، نہیں تو تجھے مار دیں گے۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ پیغمبر بنے گا، یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نبوت عطا کرے گا۔ ان کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا بھائیوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے، ایک قافلہ جا رہا تھا پانی پینے کے لیے، وہ کنویں کے پاس آئے، انہوں نے دیکھا ایک نوجوان حسین خوبصورت لڑکا اس کے اندر ہے، کنویں کے اندر۔ انہوں نے اس کو نکالا، اور وہ نکالنے کے بعد اس کو مصر کے اندر لے گئے۔ وہاں اس کو عزیز مصر بادشاہ کی عورت نے اس کو خرید لیا، اور وہاں کا ان کو خزانچی بنا دیا گیا۔ سرکاری خزانے کا مینیجر حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانچی بنا دیا، اور اللہ نے قحط سالی، سوکھا یعنی بارش نہیں ہو رہی، اناج کھیتی میں ہونا بند۔ بادشاہ کا مینیجر ہے، بادشاہ کا خزانچی ہے، گلے اناج کا سب ان کے انڈر میں ہے۔ بھائی آئے لینے کے لیے، ان کو دے دیا۔ یہ نہ کہا تم لوگ مجھے کنویں میں ڈال کے گئے تھے، آج تمہیں پریشانی آتی ہے۔ دیکھو پیغمبر کی شان، بھائی نے، چھوٹا بھائی ہے، یہ نہ کہا کہ تم لوگ مجھے کنویں میں ڈال آئے تھے، میں تمہیں اناج کس لیے دوں، میں تمہیں کھانے کے لیے کس طریقے سے اناج دوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہ کہا، کیونکہ پیغمبر آتنکواد نہیں سکھاتا۔ پیغمبر ظلم و ستم کو مٹاتا ہے، ظالم کو نہیں مٹاتا۔ اناج دے دیا، غلہ دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ شاہ مصر یعنی مصر کے بادشاہ کی جو عورت تھی اس پہ دیوانی ہو گئی، اس پہ عاشق ہو گئی، اس پہ پیار آ گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر۔ اس کی حسین اور خوبصورت شکل کو دیکھ کر اللہ نے ایسا حسین خوبصورت پیغمبر بنایا۔ مصر کی عورتیں تانا دینے لگی اور کہنے لگی کہ تو بادشاہ کی عورت ہے اور یہ ایک غلام ہے جس کو تو نے خریدا ہے، اور تو اس پہ عاشق ہو گئی، تیرا دماغ خراب ہے۔ مصر کی ساری عورتوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں جمع کیا۔ محل کے 7 دروازے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر جمع کیا ہوا ہے۔ لاسٹ والے کمرے میں اندر ہے، بند ہے۔ پھر بلایا، ساری عورتیں جمع ہو گئی جو الزام کر رہی تھی، جو بدنام کر رہی تھی حضرت زلیخا کو کہ تو ایک غلام پہ دیوانی ہو گئی، اس پہ عاشق ہو گئی، تیرے ایمان کی تبدیلی کر دی، کہ بیٹھ جاؤ۔ ساری عورتیں آ گئی، اکٹھا ہو گئی، جمع ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر بلایا کمرے سے زلیخا نے کہ یوسف علیہ السلام باہر تشریف لاؤ۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور ان کی سندرتا، ان کی خوبصورتی، ان کے چہرے کے اوپر جب عورتوں کی نگاہ پڑی، مصر کی عورتوں کی، تو آنکھیں چوندھی آ گئی جیسے سورج نکل رہا ہو۔ انہوں نے سبزی کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ ایسا حسین خوبصورت پیغمبر۔
یوسف علیہ السلام سمجھ رہے ہیں کہ میرے اوپر یہ عورت ظلم کر رہی ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس زندگی سے، اس قید خانے سے، اس عورت کی ناپاک حرکت سے مجھے جیل بہتر ہے، مجھے تو جیل بھیج دے، میں اپرادھی ہوں، تو مجھے جیل بھیج۔ اللہ نے پیغمبر کی دعا کو فوراً قبول کیا۔ ناپاک ارادہ اور گندی نیت سے جس وقت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھیڑنا چاہا، پکڑنا چاہا، اپنی تمنا پوری کرنی چاہیے، اپنی خواہش پوری کرنا چاہیے، 7 تالوں میں بند کر دیا، لاسٹ والے کمرے میں پہنچ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی، یا اللہ اس قید خانے سے مجھے جیل خانہ پسند ہے، وہاں سے روانہ ہو گئے، بھاگنے لگ گئے تو دروازہ اپنے آپ کھلتا چلا گیا، دوسرے دروازے پائے، جب کھل گیا، تیسرا آیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7ویں پہ اینڈ میں زلیخا پیچھے سے بھاگ رہی تھی، کرتا پکڑ لیا، پیچھے سے زلیخا نے کرتا پکڑ لیا، کرتا پھٹ بھی گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ باہر دیکھے تو شاہ مصر ہے، بادشاہ ہے گیٹ پر، بادشاہ ایک دم آ گیا، ادھر یوسف کا بھاگنا ہے، ادھر پیچھے زلیخا ہے، زلیخا نے کرتا پکڑ رکھا ہے، کرتا پیغمبر یوسف علیہ السلام کا پھٹ چکا ہے۔ کہنے لگے کہ دیکھو یہ آدمی، یہ غلام مجھے چھیڑ رہا تھا، یہ بدماش ہے، یہ اچھا نہیں ہے، اس طریقے سے یوسف علیہ السلام پر الٹا بہتان لگا دیا، الزام لگا دیا۔ کسی بچے نے گواہی دی یا جس نے بھی دی، عدالت میں پیش کیا گیا، کہ کرتا اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے، جب آدمی بھاگتا ہے تو کرتا آگے سے پھٹے گا یا پیچھے سے؟ جب یہ پیچھے چل رہی ہے، یہ پکڑ رہی ہے، پیچھے سے کرتا پھٹا ہوا ہے، پھر بھی جیل بھجوا دی، کیونکہ دعا مانگی ہے نا پیغمبر نے، یا اللہ اس قید خانے سے مجھے جیل خانہ، جیل میں پہنچ گئے۔ وہاں قرآن چل رہا ہے جیل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا، وہاں اللہ کا ذکر چل رہا ہے۔ بادشاہ کو خواب آیا، سپنا آیا، بادشاہ کو کوئی خواب آیا کہ 7 سال تک بڑی گایوں نے چھوٹی گایوں کو کھا لی، اور چھوٹی بال گیہوں کی بڑی بالوں کو کھا گئی، گایوں نے بال کھا لی، سکی گیہوں کی جو بال ہوتی ہے۔ کوئی خواب آیا، بادشاہ نے کہا اس کی تعبیر کون بتائے گا، اس کا کیا مطلب ہے کون بتائے گا؟ کچھ قیدی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اس بات کو یوسف علیہ السلام بتائے گا جو قید خانے کے اندر ہے، کیونکہ کوئی خواب ہم کو آتا ہے تو وہ اس کی تعبیر بتاتے ہیں اور وہ سچا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ بادشاہ 7 سال تک سوکھا پڑنے والا ہے، 7 سال تک بارش نہیں ہوگی، اناج اکٹھا کر لے، اللہ کا یہ حکم ہے، اس کا یہ مطلب ہے، تیرے خواب کا مطلب یہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے آزاد کر دیا اور خزانے کا پھر مالک بنا دیا، مینیجر بنا دیا، ان کے قبضے میں پورا خزانہ ہو گیا مصر کا۔ ایسے پیغمبروں کی اللہ پاک نے حفاظت کی ہے۔ اسلام آتنکواد کہیں نہیں سکھاتا، اسلام آتنکواد کو مٹاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔